أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے۔ تمام احباب انتہائی توجہ سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تشریف فرما سرپرست اعلیٰ جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب ہمارے محمد محمود صاحب دربار عالیہ آستانہ آوان شریف گجرات، ہمارے نائب امیر انتہائی قابل صد احترام جناب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور تمام اراکین شورا، یہاں پر آپ لوگوں کا یہاں پر آنا اور ہماری موقف کو سننے کے لیے کافی دیر آپ نے یہاں پہ انتظار کیا، تمام کے ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے، اللہ کریم اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہاں پر آج ہم جو ہمارے موجودہ جو صورتحال بنی ہے اس سے ہم شروع کریں کہ سرکاری سطح پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرانس میں گستاخی ہوئی اور فرانس نے سرکاری سطح پر اس کی سرپرستی کی اور فرانس کے وزیر اعظم نے اس کے حمایت میں کل عام آ کر کہا کہ یہ آزادی اور اظہار رائے ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی سرپرستی میں جب یہ کام ہوا تو قائد عظیمت مجاہد ناموس رسالت امیر المجاہدین حضرت قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مسئلے میں وہ کبھی بھی چپ نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے 1 مہینے کے اندر اپنے خطابات میں جمعے کے خطابات میں حکومت وقت کو پیغام دیا کہ آپ اس کا چونکہ گستاخی سرکاری سطح پر ہوئی ہے تو آپ سرکاری سطح پر اس کا جواب دیں، جس کو حکومت پاکستان نے بالکل بھی نظر انداز کر دیا اس پیغام کو، اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب آپ کی اس جو آپ نے پیغام دیا تھا 1 مہینہ گزر گیا، تب آپ کراچی میں تھے اور آپ نے 15 نومبر لانگ مارچ کا اعلان کیا اور اس کے لیے الحمدللہ پوری تحریک نے تیاری شروع کی۔ باوجود اس کے کہ ہمارے سامنے انتہائی یعنی ظالمانہ اور متشددانہ رویہ اختیار کیا گیا اور جگہ جگہ کنٹینر لگا کے باوجود اتنے مشکلات کے الحمدللہ حضور کے غلاموں نے صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں قدم رکھا۔ حکومت وقت کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جب اتنی اہم اور حساس مسئلے پر آپ باہر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بجائے کنٹینر لگا کر اور گرفتاریاں شروع کر کے ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، مگر الحمدللہ اس پرامن لانگ مارچ کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کامیابی بخشی کہ وہ اپنے مقام اور اپنے مقصود تک پہنچ گیا، جہاں پر وہ لانگ مارچ جب مقام فیض آباد پر پہنچا تو فیض آباد کے مقام پر رات کو جب ہمارے ساتھ 2 ذمہ داران آئے اور انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ صبح 9 بجے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور صبح 9 بجے ہم اپنے امیر محترم کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ چلے گئے اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس پرامن مظاہرین پر تشدد کا
وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو تقریباً 24-25 ہزار شیل ہم نے صرف میڈیا کو دکھائیں اسی وقت، اور وہ بارش کی رات اور وہ سخت ترین رات میں وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ پھر جب صبح الحمدللہ ہمارے کارکن ڈٹے رہے اور حضور قبلہ امیر المجاہدین بیماری کی باوجود الحمدللہ پہنچ گئے، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا دوسری دور کا، اور اسی رات یعنی 16 کو ہمارے ساتھ جو اسی وقت کے 2 وفاقی وزراء انہوں نے ان کے سائن موجود ہے اس معاہدے پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے، اور سرکاری سطح پر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور جتنے بھی اسیران آپ کے ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا۔ ہم نے ادھر سے پرامن طور پر اپنا دھرنا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ منتشر کر دیا، اور قبلہ امیر المجاہدین بھی واپس آ گئے اور تمام کارکنان بھی واپس آ گئے۔ اس میں پھر درمیان میں یہ ہوا کہ قبلہ بابا جی ہم سے جدا ہو گئے، اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سکتے میں تھے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو، اور پھر اپنے مرد مجاہد قائد عظیمت، اپنے لیڈر، اپنے قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چیلم پر کہ ابھی جو زخم ان کا تازہ تھا، ظاہری بات ہے جب ہم نہیں بول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بول سکتے ہیں، لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو یہ وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چیلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے، ورنہ بصورت دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں، بصورت دیگر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے، اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، ان کی دستخط موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے، اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا کہ یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد فیض آباد جانے کے لیے، یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر، تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہیں اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے، ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا، کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو پہلی جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس معاہدے پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے اس کی معاہدے کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنے آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو، ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو، کچھ لو، کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی، ہمیں وہ آفرز کی میں تفصیل بار بتا چکا ہوں کہ یہاں تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو فلاں سیٹ دیں گے، سینٹ دیں گے، اتنے پیسے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا، اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید یہ بھی شامل تھا، اور نور الحق قادری بھی شامل تھا، اور ساتھ میں جو مزید ہمارے پنجاب کے بھی راجہ بشارت صاحب اور اس طرح لوگ شامل تھے، تو اسی میں اور کچھ ہمارے ریاست کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ جب یہ معاہدہ اسی وقت ہمارا انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں،
ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ ان دو وزیروں کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی عجیب ہے ہمارے لیے، لیکن اب ہم ایکسٹینشن تب کریں گے، معاہدے میں توسیع تب ہوگی جب وزیر اعظم خود اس کا اعلان کرے، تب آخری حد تک جب ہماری بات الحمدللہ ہم اپنی ایمانی طاقت سے اس پہ ڈٹے رہے تو یہ آخر میں تسلیم ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اور اسی وقت جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم اس کو 2 مہینے ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے اور اس 2 مہینے میں ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے، یہاں تک تو بات چیت ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے وعدے کے مکمل طور پر پابند رہے۔ اس 20 سے پہلے ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے وعدے کی ہم عید شکنی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہے۔ ابھی 12 اپریل، اور اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 11 اپریل کو ہمارے پھر ان سے مذاکرات ہو گئے۔ 11 اپریل کو ابھی ہمارے مذاکرات جاری تھے اور انہوں نے ایک عام قرارداد لے کر جس کو مذمتی قرارداد کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ ابھی ٹی وی پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کی مذاکرات مان لیے تھے، تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ تو 5 مہینے پہلے یہ ہم سے طے کر کے یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بات مذمتی قرارداد کے نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اپنے معاہدے کی کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک مذمتی قرارداد ہے، اس میں ہمارے معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے ہم اسی معاہدے کے پابند ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس لیے اس معاہدے کی تو اس کاغذ میں تو اس قرارداد میں تو معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے، سفیر کا ذکر بھی نہیں ہے، تو ہم کس لیے یہ کہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل ہو رہا ہے۔ ایسی قراردادیں تو پہلے پاس بھی ہو چکی ہے اور آپ پیش بھی کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ قرارداد جو ہمارے معاہدے کی روح کے مطابق ہو، جس میں سفیر کی ملک بدری کا ذکر ہو، تب الحمدللہ تب یہ بات ہماری جاری تھی اور ہم ادھر سے آئے، اور اسی دن صبح بھی میرے 9 بجے تقریباً ان سے بات چیت ہوئی کہ اس طرح انہوں نے کہا وہ کیا ہوا، میں نے کہا ہمارا امیر محترم رات منڈی بہاؤالدین میں تھے، وہ سو رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہی وہ جاگ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہماری طرف سے یعنی اس حد تک اس حوالے سے بات چیت جاری تھی، لیکن ابھی میں راستے میں تھا کہ فون آیا کہ امیر محترم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ہوا 12 اپریل کو، تو میں حیران ہوا، میں فون پہ فون کرتا رہا ان کو کہ یار ابھی تو ہماری بات چیت جاری ہے، ابھی تو 20 بھی جو ہے نا 20 اپریل بھی نہیں آیا، تو کیوں آپ اتنی بدعہدی اور بدشکنی کر رہے ہیں؟ مگر ہم اسی وقت کسی بندے نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا اور سب جو ہے نا وہ اپنے جو انہوں نے کرنا تھا اسی پر اڑے رہے۔ چونکہ ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ اس معاہدے میں شامل ہے تو پھر یہ معاہدہ اسی وقت جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، پھر اسی وقت ہم اس کے لیے نکلیں گے۔ تو میں آپ کو واضح کر دوں، اکثر میڈیا کے لوگوں میں انہوں نے یہ غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ دیکھو ایک بندے کی، ایک امیر کی گرفتاری پر انہوں نے پورا ملک جام کر دیا، تو میں ان کو واضح کر دوں کہ ہم نے امیر محترم کی گرفتاری پر ملک جام نہیں کیا، ہم نے عہد شکنی پر اور پھر جو ہمارا معاہدہ اس کے حق میں ہم نے جو ہے نا جگہ جگہ پہ ایک پرامن دھرنے شروع کر دیے۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا امیر جو ہے نا وہ رہا کرو تو ہم گھروں کو جاتے ہیں، ورنہ ایسے مواقع تھے کہ جو ہی دھرنے شروع ہو گئے انہوں نے کہا ہم آپ کے امیر کو بس رہا کر دیتے ہیں، ہم رہا کروا دیتے ہیں، آپ دھرنے اٹھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک اب ہمارے معاہدے پر عمل نہیں ہوتا، یہ لوگ جو نکلے ہیں آپ نے عہد شکنی کی ہے، یہ اس لیے نکلے ہیں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ بدعہدی کا شکار ہوئے ہیں اور ابھی آپ ہمارے معاہدے کا کیا کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس پرامن دھرنوں پر قیامت خیز مظالم ڈائے گئے، ہمارے کارکنوں پر پولیس نے شیلنگ کی، رینجرز نے سیدھی گولیاں فائر کی، اور جس کے نتیجے میں اس نہتے کارکنوں کو ان کو خون میں تڑپایا گیا، جو ہمارے پاس اس وقت تک لسٹ موجود ہے، اور
हमारे कारकुन जो शहीद हुए हैं उसमें 24 बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं, जिनकी मुकम्मल डेटा हमारे पास मौजूद है, और वो हम 25 बंदे, और वो हम देने के लिए तैयार है मीडिया को, क्योंकि अभी आज तक भी लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि नहीं, इनकी जो ये शहीद जो यहाँ पर शायद कुछ मीडिया को नजर आए ये शहीद है, बाकी इनके कोई शहीद नहीं है, तो हम उसको मुकम्मल लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारे जहाँ पर हमारे कारकुन जख्मी हो गए, जिनको गोलियां लगी, जिनकी वो सारे रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, हम मीडिया को ये दिखा सकते हैं। इनके जहाँ पर उनकी गोलियां लगी हैं और जहाँ पर उन्होंने ये इतना जुल्म और तशद्दुद किया है, वो तमाम के रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है कि किस किस कारकुन को गोलियां लगी हैं। लोगों को एक कारकुन को 2-2, 3-3 गोलियां लगी हैं। कारकुनों की टांगे टूट चुकी है, उनके हाथ टूट चुके हैं और उसके सर जो है ना वो कोड़े गए, यानी मुसलसल। लेकिन आप फिर भी यकीन करें कि उसी वक्त से जब मीडिया भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट था, हमें ज़बरदस्ती इन्होंने कोशिश की कि पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद तहरीक बनाया जाए, और इस ऐसे तरीके अपनाए गए, कुछ ऐसे लोग दरमियान में लाए गए कि जिन्होंने तशद्दुद की राह अपनाई। और फिर मैं अब भी कह सकता हूँ कि हमारे कारकुनों की वजह से या उनकी तशद्दुद से या उनकी मारदार की वजह से एक भी पुलिस जो है वो शहीद नहीं हुआ। अगर इन्होंने कुछ जगह पे ऐसे की भी है तो वो किसी और जगह पे उनकी जो है ना वो जाबहक हुए हैं, उनको भी हमारे ऊपर डाला गया। हमारे कारकुनों पर 780 के मुकदमात और इसी तरह 302 और अगवा तक के मुकदमात दायर हुए। और जुल्म बालाई जुल्म ये कि हम 25 शहीद भी करवा चुके हैं, यानी 25 शहीद 1-2 दिन में, और हजारों हमारे कारकुन ऐसे थे जिनको यानी मामूली जख्म थे और कई 100 बिल्कुल शदीद जख्मी थे। इसके बावजूद मीडिया को और पूरी दुनिया को हमें जालिम दिखाया गया कि हम जालिम हैं, वो मजलूम है। हम इस मुल्क में, अगर हमने इस मुल्क में इनके खिलाफ जाना था, तशद्दुद करना था, असलहा उठाना था, तो यकीन करें फिर इनके सामने है सारे मसाइल। या कि हम तारीख से, जो हमारे अहले सुन्नत की तारीख है, उसमें कोई एक भी वाक़या ऐसा नहीं है जिसमें हमने उस तशद्दुद की राह अपनाई हो। बाबा जी की वो वीडियोज़ मौजूद है कि आपने खुद भी हुक्म दिया, जब हमारे कारकुन हमारे शहीद हो रहे थे तो आप फैज़ाबाद की उस सरजमीन से आप कह रहे थे खबरदार पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना, ये हमारे बेटे हैं। उसके बावजूद हमें इस तरह पेश किया गया जैसे इन्होंने जो मजालिम किए इस तरह पेश किया जैसे हम जख्म का के भी हम जालिम बने और वो हमें मार कर भी मजलूम रहे। और इस तरीके से इन्होंने बहाना ढूंढ रहे थे हमारे एक पुरअमन तहरीक को, जो कि एक सियासी मजहबी कुव्वत है, और पूरे पंजाब में ये बार बार अपनी जुबान से कह रहे हैं कि वो हम जो है ना उनकी इस तहरीक को हम यानी ये तस्लीम कर लेते हैं कि ये एक भरपूर सियासी कुव्वत है, फलां जगह पे 3रे नंबर पे हैं, फलां जगह पे 2रे पे हैं, फलां जगह पे 4थे नंबर पे हैं। इसके बावजूद एक ऐसी हुकूमत ने वो फैसला दिया जो खुद 126 दिन उन्होंने धरना दिया, जो खुद उस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर यानी जिस वजह से हमें इन्होंने कलअदम करने की कोशिश की, उस हुकूमत का ये आलम था कि खुद 126 दिन धरना दिया, खुद उन्होंने PTV पर हमला किया, खुद उन्होंने जाकर वो जितने भी यानी हमारी आगे सबके सामने है वो सारी तारीख कि क्या क्या इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाई और उन्होंने किस किस अंदाज से इस कौम को बगावत पे उबारा। वो खुद से तो हुकूमत में आ गए, मगर अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने जख्म खाए और जख्म खा के फरियाद के लिए भी आपने किसी को नहीं छोड़ा कि नहीं हम आपको मारेंगे भी, हम आपको मारेंगे कूटेंगे, लेकिन आपने फरियाद भी नहीं करना किसी मीडिया के सामने कि आप फरियाद करेंगे। इसके बावजूद उस तहरीक पर इतना जुल्म किया गया, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहिब्बे वतन होने की जो कि जमात की बुनियाद भी यही है, हमने वो सबूत दिया और अल्हम्दुलिल्लाह
ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے دھرنے پرامن طور پر اٹھا دیے۔ اور جو ہمارے یہاں پر آخری دھرنا تھا، مرکزی دھرنا، اس کو اٹھانے میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات جو کہ جن کے جذبات کیا تھے کہ ہم حضور پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں میدان میں، مگر پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے وہ جو 2 دن بعد جس پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ الحمدللہ، اور پھر صرف 4-5 گھنٹے پہلے وزیر اعظم قوم سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اس مسئلے میں کوئی نہیں سننا، اور اس مسئلے میں پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی ایمانی قوت تھی اور ان شہیدوں کا خون تھا اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان تھا کہ صرف 5 گھنٹے بعد، اس کے 5 گھنٹے بعد الحمدللہ وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ شیخ رشید نے خود آ کر ٹی وی پر اعلان کیا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم اور وہ کلپ آپ ضرور سنیں کہ جس میں انہوں نے خود اپنے دفتر سے، ایک تو ہمارے پاس بیٹھ کر انہوں نے ویڈیو بنایا، پھر اس کے بعد رات جا کر اپنے دفتر سے آفیشلی انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں ہم آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ہم فرانس کی سفیر کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اس مقدمات کا اخراج کریں گے، اور جو ان کے کارکن شیڈول 4 میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکالیں گے۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا بڑا کام اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے حضور قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے ہوا ہے، اور یہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات سنائیں اور طریقے لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدلی کی قرارداد پیش کریں گے، اور طریقے لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا، اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ یعنی اس کے بعد کہ جب پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی اسیران کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا اتنا بڑا مقدمہ جا رہا تھا تو ہم نے مطالبہ جا رہا تھا تو ہم نے تعاون کر کے یہ کہا کہ چلو جب ہمارا یہ جا رہا ہے اور یہ خود سے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہمیں بتایا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر ہم آپ کے سارے اسیران کو چھوڑ دیں گے بشمول آپ کے امیر محترم کو، بلکہ امیر محترم کے حوالے سے تو یہ تھا کہ وہ آج یا کل تک، یعنی جس دن ہم تھے کل یا پرسوں تک وہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے، تو ہم اسی بنیاد پر ہم نے دھرنے ختم کر دیے۔ اب آپ یہ سوچے کہ ہماری طرف سے حکومت کو 5 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا، اور اس 5 مہینے میں انہوں نے 2 بار یعنی اس معاہدے کو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے وزیر اعظم کا خود اعلان بھی آیا، اس کے باوجود اگر وہ اپنی بات سے مکر گئے اور انہوں نے اب ہمارے امیر محترم کو بھی ان کو بھی قید کروایا، اور ساتھ میں ہمارے اوپر گولیاں چلائی، اور ساتھ میں پھر اتنا بڑا ظلم کہ کالعدم کا وہ لیبل لگایا کہ جس کے لیے، اور پھر کس نے لگایا
اسی نے لگایا کہ جو خود کو پی ٹی آئی جو خود کو اپنی سیاسی اور جمہوری پارٹی سمجھتی ہے اور جنہوں نے بالکل سرعام یہ چیزیں کی ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ. ہم تو اب بھی یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ اس دھرنے میں بھی زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو اس ہمارے کاز کو نقصان پہنچا رہے تھے. ہمارے لوگ اس میں وہ شامل نہیں تھے. آپ کی گولیاں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے خلاف جدوجہد مسلح نہیں کی. ہم نے آپ کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوئی جس میں آپ کی جو ہے نا لوگ بھی جاں بحق ہوئے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اور پھر جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جس پر خود فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کی یہاں پر سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے. آپ کی سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے. میں نے کہا یہ تو یہاں پر آپ آ کے دیکھ لے. جس طرح بابا جی فرماتے تھے نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جن کو ہماری سحری اور افطاری کا پڑا ہوا تھا وہ خود سوچے کہ خود فارن فنڈنگ کیس میں وہ کس طرح ہم کس منہ سے ہمارے سامنے یہ بات کر سکتی ہے. جنہوں نے قوم کو بغاوت پر اکسایا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے کلعدم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں. اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ متشددین ہیں اور یہ کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں. جنہوں نے پولیس کو سرعام مارا اور خود حکم دیے, آپ یقین کریں یہ مر جائیں گے قیامت تک. ہمارے کسی قائد کا ایک بھی کلپ نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہو کہ جا کر فلاں کو مارو, فلاں کو کوٹو, فلاں کو یہ کرو وہ کرو. الحمدللہ ہاں یہ ضرور ہوں گے کہ ہم نے ہر جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں. آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تمام تر ظلم ہوا اور اس تمام تر ظلم کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا معاہدہ شکنی وہ کر بیٹھے. ہم چونکہ معاہدے کے پابند تھے, ہم قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ تھے, ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ریاست ہے اور یہ معاہدہ کرتے. اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو وعدہ کیا تھا جو اسیران کی رہائی تھا اس میں انتہائی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جو انہوں نے بات کی تھی ہمارے قبلہ امیر محترم کا 1-2 دن میں رہائی کا, اس کا بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے مگر وہ ابھی تک قید میں ہے. اسی طرح انہوں نے جو اسی رات کو کہا تھا کہ ہم کل تک آپ کے سارے ڈیٹینشن والے جتنے بھی ہیں وہ کل تک ہم رہا کرتے ہیں, اسی میں بھی ابھی تک انتہائی سستی ہے. جس جگہ پہ ہوئی ہے کچھ تو وہ جو پروگریس ہوئی ہے انتہائی مطلب ہم ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں. وہ کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ یعنی تسلی بخش ہے اور ہمارے معاہدے پر اتنا یعنی عمل صحیح ہو رہا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ہماری جو قرارداد پیش ہوئی ہے اسی پر بھی جا کے یہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں ملک میں ناموس رسالت کا مقدمہ لڑوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. مگر حالت یہ ہے کہ اس قرارداد پر 20 منٹ تک کے لیے بھی یہ قومی اسمبلی کا نشست جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکا. جو ہی قرارداد پر بات چیت شروع ہو گئی انہوں نے نشست ہی برخاست کر دیا. اس لیے جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس میں یہ مکمل طور پر غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور جس پر پوری قوم جو ہے نا اس وقت وہ انتہائی تشویش میں مبتلا ہے. اور جو اسی وقت یورپی یونین نے مطالبہ کیا ہے پاکستان سے تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بھی ملبہ یہ تحریک کے اوپر ڈال رہے ہیں. حالانکہ ابھی تک کتنے واقعات ہوئے, اس واقعات میں آسیہ ملعون آپ نے حوالے کر دیا, اس واقعات میں آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہوا, اسی طرح اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا, کتنی جانوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع کیا گیا. اور اس کے باوجود ان کے جو قیدی تھے وہ کس طرح ان کے لیے راتوں رات جیل کے اندر عدالتیں لگوا کر ان کو رہا کروایا گیا. وہ چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو, وہ چاہے کرنل جوزف ہو, وہ چاہے جو بھی ہو, کس طرح ان کو رہا کروایا گیا. کس طرح ابھینندن کو ایک ہی دن میں چائے پلا کر رخصت کیا گیا. مگر جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ اٹل ہے اور وہ یہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اس لیے آج وہ ملبہ ہمارے اوپر نہیں ڈالے. ہمارا الحمدللہ ایمان یہ ہے
کہ حضور کی عزت کا سودا وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ تعالی آپ چاہے یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمیں قبلہ امیر المجاہدین بتا چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اگر 295C کے قانون کو چیڑا جاتا ہے یا کوئی اور، تب بھی وہ ان کے ڈو مور کا جو مطالبہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. وہ تو آپ پورا ملک ان کو دے دے، وہ تو آپ جو ہے نا اپنی مدارس کا، مساجد کا، علماء کا، سب کا سودا کر لے، آسیہ ملعونہ کو بگا دے، سب کچھ کرے، ان کی گستاخان کو آپ ریلیز کر دے، لیکن پھر بھی ان کے ڈو مور کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک لبیک اس ملک کی اساس اور بنیاد کے لیے لڑ رہی ہے، اور وہ اس ملک کو عزت دلانا چاہتا ہے. خدا کی قسم اگر یہ قوم اس مسئلے پر آ گئی تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس قوم کو اور اس فوج کو، ان اداروں کو اللہ کریم سرداری عطا کرے گا. قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ ہم اپنے جرنیلوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کے صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اور جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو ہم الحمدللہ اس مسئلے میں کسی بھی سطح پر ہم اس مسئلے میں اگر یہ ان کو چیڑتے ہیں یا ان میں کچھ بات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے صف پر اسی وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ ہوگی انشاءاللہ. ہمارا یہ تو ایک داستان تھا جو کہ میں آپ کو سنا گیا، اور یہ ہمارے شہیدوں کے تصاویر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے ان پر گولیاں چلائی گئی. انشاءاللہ تعالی یہ ہم میڈیا کو دیں گے. بزرگوں کو، معصوم بچوں کو، جوانوں کو، یہ دیکھیں بزرگ، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ وہ پاکستان میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے تھے. کوئی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، کوئی انہوں نے مسلح جدوجہد نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے یہی تھے، اور وہ بھی ایک پرامن طریقے سے. مگر ان جوانوں کو دیکھیے آپ، جنہوں نے اپنی جوانیاں حضور کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کی. مگر آج الحمدللہ تحریک لبیک کو فخر ہے ان شہیدوں پر. لوگ کہہ رہے تھے نا قرارداد سے کیا ہوا، میں نے کہا یہ تو پوری یورپ سے پوچھو، جن کو 2 دن میں اتنا درد اٹھا کہ وہ جمع ہو کر کہنے لگی یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا حضور کے غلاموں نے یہاں پر بات کی تو جس طرح قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ جب آپ حضور کے عشق و وفا کی طاقت سے نکلیں گی تو یہ لازوال قوت ہے. آپ نکلیں گے یہاں سے اور اس کی گونج جو ہے نا آپ کی نعروں کی وہ پوری یورپ اور پوری یہود نصارہ میں محسوس ہوگی. اور وہ ہمیں نظر آیا، وہ ہمیں نظر آیا. ان شہیدوں کے آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ان شہیدوں کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ. ہم اپنے شہیدوں کو بولنے والے کبھی نہیں ہیں، ہم نہیں بولیں گے اپنے شہیدوں کو. انشاءاللہ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ وہ ہمیں یاد رہے گا. اور جس سرزمین پر اور جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پر ان شہیدوں کا خون گرا ہے، جو کئی روز تک ان شہیدوں کے خون سے رنگین رہا، انشاءاللہ ہم تصوب قیامت نہیں بول سکتے، لیکن صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ قوم کو یہ دکھائیں کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، کس وجہ سے. حضور کی عزت ابرو کے لیے بات کرنے پر اور پھر ظلم بالائے ظلم کے، اس کے باوجود ہم ہی ظالم ٹھہرے. اس کے باوجود بھی شہیدوں نے اپنی سینوں پر گولیاں کھائے، پھر بھی وہ ظالم رہے، مظلوم نہیں بنے. تو آپ نے قوم کو یہ دکھانا ہے. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان شہیدوں نے جس مقصد کے لیے خون دیا، جس مقصد کے لیے ہم آپ سے نہ سیٹ چاہتے ہیں نہ ہم آپ سے کوئی اور چیز چاہتے ہیں، ہم آپ سے صرف اور صرف جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے ہم اس مقصد کی دفاع چاہتے ہیں بس. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم ہمیشہ میدان میں رہے، چاہے ہم سب کو گرفتار کر دو، چاہے ہم سب کو مار دو، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ، اور مسلسل رہیں گے انشاءاللہ. کسی بھی چیز سے ہم کسی بھی صورت انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنے والے. اب چونکہ آج ہم نے اس پریس کانفرنس کا اعلان ہوا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے اور ہم
अपना अगला लाह अमल देंगे। तो इस सूरत में आज हमारी इनके साथ ज़िम्मेदारान के साथ बातचीत हुई और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम चंद ही रोज़ में आपके असीरान को रिहा करते हैं और आपके साथ जो मामलात है उसको आगे बढ़ाते हैं और अमीर मोहतरम को भी रिहा करवाते हैं। इसलिए आप ये कॉन्फ्रेंस जिसमें हम एक लाह अमल का ऐलान कर रहे थे, तो हमारी शूरा ने ये फ़ैसला किया कि हम इंशाअल्लाह ताला लाह अमल को मौखर करते हैं और अगर इनकी ये बदअहदी और बदशिकनी जारी रही तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसमें हक बजानिब होंगे कि हम अपना अगला लाह अमल देंगे। आज उन्होंने हमारे साथ बात की, उसी का उन्होंने कुछ पास रखा और जो हमने उसको कुछ लिस्ट प्रोवाइड की, वहाँ पर उन्होंने आज भी कार्रवाई की और हमारे बंदों को छोड़ा। अगरचे कुछ जगहों पर फिर से जो है ना जो बेइंसाफ़ी जो कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे वो हो चुकी है, जिसमें हमारे लाहौर के कुछ असीरान जो है वो रिहा हो गए, फिर से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो हम आज उनको फिर से मुतनब्बे करना चाहते हैं कि आप अपने बात की पास रखें और जो आप करते हैं उसको करके दिखाएं, जो आप बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी शूरा के अरकान बैठे हैं, जो भी लाह अमल हो वो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर देंगे और हम फिर उसी में जो है ना पूरी कौम को एतमाद में लेकर इंशाअल्लाह ताला ऐलान करेंगे। अगर इनकी तरफ से मुसलसल ये बदअहदी और बदशिकनी कायम रही तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने फ़ैसलों में पर कायम है और इंशाअल्लाह ताला वो हम उसी के लिए फिर आगे जाएंगे। बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात अभी आपकी बात बताई है कि आपके साथ बदअहदी ये अरसद दराज से करते आ रहे हैं और अब फिर ये आप उनको लेकर फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ तो कम से कम ये प्रूव कर दें कि जो आपने लाह अमल देना है उसकी कोई डेडलाइन दे दें कि उस दिन हम अपना लाह अमल देंगे। और दूसरा ये बता दें कि अभी जिनसे आपकी बात हुई है, कोई वफाकी वज़ीर से बात हुई है या गवर्नर पंजाब से बात हुई है, कौन अब नए मुज़ाकरात में शामिल है, ताकि कल को मीडिया उनसे पूछने वाला तो बने कि जी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप एक एक करके सवाल पूछ लें, फिर हम दुआ करते हैं। जी मैं ये कर रहा हूँ कि अभी डॉक्टर साहब ने बयान किया बड़ी तस्दीक से जी हाँ, कि हुकूमत ने मुसलसल आपसे बदअहदी की है, उन्होंने जो भी आपसे वादा किया उसका वो पासदार नहीं रहे। आप मुस्लिम की जो आपके जितने साथी शहीद हो गए, नदी का नाम लेने वाले थे, और इसके बावजूद अब फिर आप लाह अमल देने की बजाय उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। कम से कम जो लाह अमल देना है उसकी डेडलाइन दे दें कि अगर यहाँ तक इन्होंने नहीं माने तो उस दिन अपना लाह अमल देंगे। आपने बड़े दर्द से ये बात कही कि हुकूमत जो है वो बार बार बदअहदी करती है, और जिस दर्द से आप कह रहे हैं अगर मीडिया के हवाले से इसे बहुत ज़्यादा वायरल किया जाए तो बहुत से लोगों को इस बात का मज़ीद एहसास हो जाएगा कि हुकूमत किस कदर बदअहदी कर रही है। उसका दर्द आपने महसूस किया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा काम है कि उन्हें समझाना और उन्हें याद दिलाना कि आप बदअहदी से जो है अब बाज आ जाएं। तो बाज़ औक़ात ये होता है इंसान एक बार, दो बार, तीन बार जुर्म करता है तो फिर वो मज़ीद जुर्म करने पे शर्माता है। तो हम उस इंतज़ार में हैं कि अब ये मज़ीद जो है वो जुर्म नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब ये बदअहदी का तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा। ये अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमीर साहब ने बात की है, किन लोगों ने आपसे रब्ता किया है? दूसरा है, एक तो ये बता दें, दूसरा अहद शिकनी की आपने बात की है। तो मुल्तान में एक तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि TLP ने कनपट्टी पर बंदूक रख कर कुछ मुतालबात मनवाने की कोशिश की। जितना ज़्यादा मगरिब को मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने करारदाद मंजूर कर दी। तो क्या कहेंगे? वो तो बार बार इस तरह नहीं होगा। तो बंदों के नाम बता दें जो रिसेंट या मुज़ाकरात में शामिल हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है कि बंदूक की नोक पर हमसे मुज़ाकरात किए गए, तो मैं समझता हूँ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की अपनी तौहीन है ये बात कहना। तो अगर कोई शख्स अपनी तौहीन करवाता है तो उसे पूछना चाहिए कि भाई आपने तौहीन क्यों की, और ये तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि फ़ौरन उनसे रब्ता करते और कहते कि भाई आप इसमें TLP की नहीं अपनी तौहीन करवा रहे हैं। और चले बिलफ़र्ज़ ये बंदूक पे रख पर भी कर दिया तो शेख रशीद साहब बड़े इत्मीनान से अपने
جو ہے وہ پاس بیٹھ کر اسلام آباد میں جو ہے وہ اس چیز کو اظہار کر رہے ہیں، اور مذاکرات لاہور میں ہوئے تھے، تو بھائی اتنی بڑی بندوق تو پاکستان میں ایجاد ہی نہیں ہوئی جس کا رخ لاہور سے چلے اور ڈائریکٹ اسلام آباد جا رہی ہو. تو یہ تو آپ وزیر اعظم سے پوچھیں. ان کو اتنا بڑا ایشو آ رہا ہے، ان کے چینلز بین ہو رہے ہیں، ان کو تھریٹس آ رہے ہیں، ان کو کالز آ رہی ہیں کہ آپ اپنے چینل پہ یہ ویڈیو نہ لگائیں، آپ کا چینل کنٹری ڈسٹرکٹ کر دیا جائے گا، آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. ان کے بارے میں کوئی عمل ایسا سامنے آیا کہ مختلف بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تھوڑا سا آپ شاید ہو سکتا ہے اس سے یہ محسوس کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کس نوعیت کا جواب ہے، لیکن جواب انسان دے سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے، حقیقت بتانا چاہتا ہے، ان پہ بڑی انسٹرکشن آتی ہیں، بڑی پابندیاں آتی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن مالکوں کا آپ کام کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ہمت کیجئے. ہمت نہیں آ رہے، جب ایک کارکن حضور علیہ السلام کے نام پہ شہید ہو سکتا ہے تو آپ بھی تھوڑی بہت قربانی دیں. آپ کو تھریٹس آئیں، آپ پر پریشانیاں آئیں، لیکن آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ میں کھڑا ہو. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ کے کارکن شہید ہوئے، لیکن جو تاثر دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ آپ پرتشدد ہیں، آپ انتہا پسند ہیں، آپ کا لگن ہیں. کیا آئندہ کے لیے آپ اپنے ورکرز کے لیے کوئی ایسا ٹریننگ پروگرام شروع کریں گے کہ آپ کے اندر اگر ایسے شرط پسند لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے تاکہ آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام آئندہ نہ آ سکے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے کہ سر پسند جو عناصر ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کیسے کور کریں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دھرنا یہاں لگا ہوا تھا تو ہمارے استاد محترم کے خادم رہے ہیں محمد ہارون صاحب، میں انہیں دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا. یہ فونم فون ہو رہے تھے تو میں نے دیکھ کے سمجھا شاید انہیں گولی لگ گئی ہے. تو پھر میں نے دیکھا بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ کیا معاملہ تھا. بعد میں نے پوچھا، کہا اصل میں جو کارکنوں کا خون ہوگا اور وہ پولیس کو جو بچا رہے تھے نا، اس بچانے میں انہوں نے اپنے اوپر تشدد برداشت کر لیا. تو ہمارے کارکن ماشاءاللہ اتنے الحمدللہ حضرت کی تربیت سے تربیت یافتہ ہیں کہ وہ اپنے اوپر ڈنڈے کھا رہے تھے اور پولیس والے کو بچا رہے تھے، کیونکہ میرے بابا جی نے فرمایا یہ پولیس والے بھی ہمارے ہی بیٹے ہیں، انہیں بچاؤ انہیں بچاؤ. صاحب ایک نام بنایا جاتا ہے کیونکہ آپ کو اس کی کلیریفیکیشن میرے خیال سے ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہوا ہے کینٹ میں. ان لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے تیسری قوت نے آپ کو اس طرح مائل کیا ہے کہ آپ اپنے دھرنے ختم کریں. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے ساتھی چھوڑ دیے جائیں گے اور امیر صاحب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. فائنلی وہ بتا دیے گا وہ کس نے یقین دہانی کرائی آپ؟ اصل میں یقین دہانی تو آپ کو الحمدللہ آپ تو میڈیا سے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں کہ یقین دہانی کروانے والوں کے دستخط بھی ہوتے ہیں اور ان کے اعلان بھی ہوتے ہیں. آپ سے چھٹی بھی جگہ بھی ہوتی ہے. آپ کے کتنے کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں، کیا اس سے پہلے اللہ اکبر، یہ ایک بڑا درد والا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ کتنے کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں. تو اس سے بڑا آپ کو بھی درد محسوس ہوگا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں کارکنوں کو گرفتار کیا ہے کہ یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ صحیح معنوں میں ہمیں ابھی لسٹ پرووائڈ بھی نہیں کر سکے، لیکن وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو رہا کر دیں گے. تو ایک مومن کی زبان پر پھر ہم نے اعتبار کیا. مومن کا نام لے رہے اصل میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے تمہیں نام سے نہیں کام سے پرواہ ہونی چاہیے. تو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ کام ان کے ذکر سے ہے، یوں ہوا کہ یوں. اصل میں جو کلعدم جنہوں نے قرار دیا ہے وہ بڑے پریشان ہیں. وہ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب یار ہم ان کے ایویڈنس دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ یہ کلعدم ہے یا ہم کلعدم ہیں.
तो हमें परेशानी नहीं है। ये एक जो है वो एक झूठा स्टेटमेंट सहारा लेने के लिए, वेट्स को दिखाने के लिए था, जिसपे ये आपस में खुद भी जो है वो बड़े इख्तिलाफ का शिकार है। इसलिए हमें इंशाल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं। जी लेकिन आप उसको बाहर की तरफ को लेने के लिए अपने कंधे को रख के उसके बारे में क्या शेख रशीद साहब जो है वो अपने कंधे पे रख के चलाएं या ना चलाएं, उन्होंने पहले इतनी बंदूकें चला ली हैं कि पूरे ठुस हो चुके हैं, इसलिए फिक्र की जरूरत नहीं। अच्छा एक बड़ा बड़ा सवाल है कि अल्लामा फारूक हसन साहब यहाँ पर पथराव कर रहे थे, उनके ऊपर ना वायरल की जा रही है कि ये इतने पसंद है कि मरकजी कायल पथराव कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल किया और इसका बहुत अवाम के लिए ना दिखाया गया कि ये मरकजी कायल पथराव कर रहे हैं। असल में ये एक ऐसी मुनफरिद वीडियो है जिसका जिक्र पहली बार सुनना हूँ। अल्लाह